السلام علی عظیم الرجا و امیم الجود والعطا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور رحمت عالم رسول مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، اس سلسلہ علم و ادب میں کل سے ہم نے حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر خیر کی ابتدا کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے کہ آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کے بارے میں ہم ذکر کر چکے کہ وہ گورنر تھے۔ آپ نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلکہ خود ان کا انتخاب تھا کہ یہ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں کے اندر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے دور طالب علمی کا ایک یادگار واقعہ ہے کہ جماعت کے اندر آپ شریک نہ ہو سکے اور استاد صاحب نے جماعت میں نہ شامل ہونے کا سبب دریافت کیا، تاخیر کی وجہ پوچھی تو چونکہ یہ نوجوان تھے، گورنر کے بیٹے تھے، خوبرو تھے، مالی پوزیشن اچھی تھی، سوٹڈ بوٹڈ رہتے تھے اور بال ان کے بڑے خوبصورت تھے، تو کہا میں اپنے بالوں کو سنوارنے کی وجہ سے جماعت میں تاخیر سے پہنچا اور شرکت نہ کر سکا۔ تو آپ کے استاد صاحب نے آپ کے والد کو خط لکھا اور والد پڑھ کے جلال میں آ گئے اور انہوں نے وہاں سے اپنا ایک نمائندہ یہاں مدینہ منورہ میں بھیجا اور اس کے ذمہ پہلا کام یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے سارے سر کے بال مونڈ دیے جائیں تاکہ وہ امور جو عبادت الہیہ میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونے چاہیے۔ والدین کی جب ایسی تربیت ہو اور والدین کے معاملے کے اندر جو تربیت اولاد ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اگر اس کے اندر وہ احساس کریں تو پھر یہ احساس مستقبل میں اولاد کے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے اور والدین کے لیے بھی نیک نامی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کرام نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ علم حدیث کے اندر آپ کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا، بلکہ امام ذہبی علیہ رحمت نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر حفاظ حدیث کے ضمن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا ہے۔ قرآن شریف کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا تھا۔ تفسیر کے معاملے کے اندر، فقہ کے مسائل کے اندر آپ نے بہت ساری احادیث کو روایت کیا اور کل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی زیارت اور ان سے حدیث شریف خود سننے کا شرف ان کو حاصل رہا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کے مشہور خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں جب آئے اور اس وقت حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گورنر تھے مدینہ المنورہ کے اندر، تو آپ کی اقتداء میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے واضح طور پر بیان کیا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر، آپ کی مبارک ادا پر نماز پڑھانے میں اس نوجوان، اشارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف تھا کہ ان کی مثل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شہرت ہے وہ امور خلافت کے ساتھ ہوئی۔ اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ جو علوم دینیہ کے اندر آپ کو دسترس اور مہارت حاصل تھی اس کو آگے جاری رکھنے کا موقع نہ مل سکا امور خلافت کی انجام دہی کے اندر، اور اس سے پہلے مدینہ منورہ کا گورنر بننے کی وجہ سے۔
اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مدینہ شریف کا گورنر بننے پر۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ، مکہ شریف اور طائف کا گورنر مقرر کیا۔ اس وقت بھی ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس عظیم و جلیل مبارک شہروں کی جو گورنرشپ ہے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو پورے اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اس کی طرف مائل کیا گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ عہدہ ایک شرط پر قبول کروں گا۔ آپ بھی سنیے کہ وہ شرط کیا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو ولید نے اس شرط کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے، چاہے ہمیں ایک ہی درہم وصول ہو۔ یعنی گورنر حضرات کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے مال سے جو آرڈر جاری ہو جائے اس کو نافذ کرنا ہے۔ وہ حکم سیاہ کا ہے، سفید کا ہے، درست ہے یا غلط ہے، کسی کے حق میں ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہے، اس سے اسے سروکار نہیں۔ گورنر کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ بس جناب محل سے آئے ہوئے آرڈر کی تعمیل کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آنکھیں بند کر کے خلیفہ وقت کی اتباع کروں، میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کروں گا، اس شرط پر آپ نے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ شریف کی گورنرشپ کو قبول کیا۔ اور آپ حرمت مسلم کے تحت بھی اور دیگر موضوعات کے تحت بھی ظلم کی جو مذمت ہے وہ بھی سن چکے ہیں، اور مسلمان کی جو حرمت ہے اسے بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پہ بیان کیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب مدینہ پاک کے گورنر نامینیٹ ہو گئے تو اس کے بعد ان کا پہلا جو کام تھا وہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں کے اکابر فقہاء کرام کو جمع کیا۔ اکابر فقہا کو، عمرا کو نہیں بلایا، بلکہ فقہا کو، علماء کو، صلحاء کو، جو اکابر تھے، بڑے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے ان کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے آپ حضرات کو ایک ایسے کام کے لیے اکٹھا کیا ہے جس پر آپ کو ثواب ملے گا اور آپ حق کے حمایتی قرار پائیں گے۔ آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ میں سے کسی کو میرے حکومتی اہلکار کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ تک اس کے اس معاملے کو ضرور پہنچائیں۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہم نے آپ کے جذبے سے متاثر ہو کر آپ کو دعائے خیر کے ساتھ نوازا۔ احباب گرامی قدر، اسی طریقہ کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ منورہ کی جو گورنری ہے اس کے دوران یوں کہیے کہ ان کی جو مجلس مشاورت تھی وہ مجلس مشاورت فقہاء اور علماء پر مشتمل تھی۔ وہ علماء ربانیین تھے جو علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری کا روشن مینار تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کسی فیصلے کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی فیصلہ کرنے کے معاملے میں حق سے انحراف نہیں کیا۔ چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود عالم تھے، مجتہد تھے، مجدد تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، تو کہتے ہیں ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ تو صاحب علم ہی جانتا ہے کہ علماء کی قدر کیا ہوتی ہے، ان کی تکریم اور تعظیم کا جو معیار ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل علم کے اس قدر قدردان تھے کہ فرمایا کرتے تھے اگر تم سے ہو سکے، یہ جو بھی ان کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مضمون پورے کا پورا حدیث شریف کے اندر بھی موجود ہے، اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنو، یہ نہ ہو سکے تو متعلم بنو، یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کرام سے محبت ہی رکھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان سے بغض تو نہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس نئی نصیحت کو قبول کر لیا اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔
مطلب آخری درجہ یہ ہے کہ عالم بھی نہیں بنتے، طالب علم بھی نہیں بنتے، اس سے تمہارے دل میں محبت بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، تو کم از کم صحیح العقیدہ عالم دین کے ساتھ بغض و عناد نہ رکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم علم کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو جہالت پہ ترجیح نہ دو، اور حق کو نہیں پا سکتے جب تک کہ باطل کو نہ چھوڑ دو۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندے کا تعلق و وابستگی اور دلی لگاؤ جہالت کے ساتھ ہوگا، وہ علم کا شائق کیسے ہوگا؟ جہل کو دور کرنے کے لیے جب جستجو پیدا ہو تو پھر دامن میں علم کے گوہر آیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن نعیم کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عالم با عمل بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم سیکھو، یہ غنی کی زینت اور فقیر کے لیے مددگار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر علم کے ذریعے مانگتا پھرے گا، بلکہ علم اسے قناعت پر آمادہ کرے گا۔ یعنی غنی کے لیے علم زینت ہے اور فقیر کے لیے علم جو ہے وہ مددگار ہے۔ اس سے مراد وہ کہتے ہیں میری یہ نہیں ہے کہ وہ علم کو بیچتا پھرے اور علم کے بدلے کے اندر وہ لوگوں سے مال حاصل کرنے کی طمع کرے، بلکہ اس کا جو علم ہے، علم نافع جو ہے، وہ اس کو قناعت سکھائے گا، اور قناعت یہی ہے کہ جو پاس موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس سے زیادہ کی حرص اور ہوس کے اندر نہ حسد کا شکار ہو، نہ مزید برے راستوں کو وہ اختیار کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لوگو، علم کی حفاظت لکھنے کے ذریعے کرو، یعنی کہ یہ بڑی مفید بات ہوتی ہے۔ علماء کی مجلس میں بندہ بیٹھا ہو جہاں قرآن و حدیث کی گفتگو ہو رہی ہے، فقہ کی بات ہو رہی ہے، امور طریقت کی بات ہو رہی ہے، جب علماء ربانیین کے حضور بیٹھے ہیں تو پھر ان سے ملنے والے جو علمی جوہر پارے ہوتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ کہ بندہ اس کو لکھے، اور جو اس کو لکھ لینا ہے اس کے لیے حضرت ابو قلابہ علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے۔ اور علم نحو کے مشہور امام حضرت خلیل بن احمد تابعی کا قول ہے جو کچھ میں نے سنا ہے لکھ لیا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے، اور جو کچھ یاد کیا ہے اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گورنرشپ کے دوران ظاہری بات ہے کہ تمام تر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کے ساتھ میل ملاقات تو رکھنا ہوتی تھی، امور سلطنت ہی ایسے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کا طبعی میلان جو تھا وہ علماء، فقہاء اور درویشوں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ وہ اہل علم کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قدردانی بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو کسی مسئلے میں وضاحت درکار تھی تو آپ نے مشہور تابعی کی خدمت میں یعنی حضرت سعید بن مسیب کی بارگاہ میں اپنے قاصد کو بھیجا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھائے۔ قاصد کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس سے یہ مسٹیک ہو گئی کہ وہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب علیہ رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ جناب کہ آپ کو امیر بلاتے ہیں۔ اب حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ وہ کبھی بھی حاکم کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ ان کا مزاج ہی نہیں تھا، نہ وہ اس کے عادی تھے۔ لیکن جب بلاوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی علم دوست شخصیت کی جانب سے تھا تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو اب یہ ناگوار گزر رہا تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے جوتے پہنے اور وہ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حیران ہو گئے کہ حضرت بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے۔ اب یہ بات احباب گرامی قدر بڑے غور کے ساتھ سنیے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمت سے کہا کہ حضور والا، ہم نے قاصد کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ آپ کو بلا کے لائے، بلکہ میں نے اس کو اس لیے بھیجا تھا پوچھ کر آئے،
اور یہ میرے قاصد کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی، خدا را آپ اپنی جگہ واپس تشریف لے آئیں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ مسئلہ ہم نے پوچھنا ہے اور آپ چل کر ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ اپنی جگہ پہ دل وگر ہو جائیں، ہم وہیں پر سلسلہ بنائیں گے کہ آپ کی خدمت میں قاصد کو بھیج کر مسئلہ دریافت کیا جائے گا۔ یہ ادب و احترام تھا اہل علم کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علماء کرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں ظلم کے فیصلے اور ضابطے تسلیم نہیں کروں گا۔ گورنروں کے اندر اس دور کے اندر یوسف کا جو ظلم تھا وہ ضرب المثل بن چکا تھا، لوگ اس کے نام سے بھی نفرت کھاتے تھے، اس کے ظلم اور جور و جفا کے سلسلے جو تھے وہ بڑے عام تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے۔ تو جن دنوں آپ مدینہ پاک کے گورنر تھے تو حجاج بن یوسف کو امیر الحج بنایا گیا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ امیر الحج بنا تھا تو اس نے مدینہ پاک بھی آنا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کو خط لکھا کہ مجھے حجاج کے مدینہ آنے سے معاف رکھا جائے۔ تو خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت نے اس مضمون کا مجھے خط لکھا ہے، جو شخص تمہارے آنے کو پسند نہیں کرتا اگر تم بھی اس کے پاس نہ جاؤ تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس خط کی وجہ سے مدینہ شریف نہ پہنچا، گویا آپ نے اس کو روک دیا۔ اس قدر عدل و انصاف سے مزین طبیعت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ گورنر بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا کے عہدے بھی ان کے پاس کتنے ہی بڑے ہوں، اور پھر ولایت کا منصب، ریزگاری تو اصل دولت ہے جو قبر میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعتوں میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درخت کو جیسے جیسے پھل لگتا جاتا ہے اس کی شاخیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ سرو کے پودے کو دیکھیں، نہ اس کی چھاؤں ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس پھل ہوتا ہے، وہ اکڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے نہ وہ کسی کو چھاؤں فراہم کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی وہ خوراک کے کام آ سکتا ہے۔ اور باقی درختوں کو آپ دیکھیں جو پھل والے ہوتے ہیں، پھل لگیں گے تو وہ شاخیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ بڑا عہدہ بھی ہے، تقوی و طہارت بھی ہے، اور عاجزی بھی ساتھ ہی ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں آدھی رات کے وقت مسجد اقدس علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں پہنچے، اور رات کا وقت تھا، نوافل شروع کر دیے، اور اس میں قرآن پاک کی بڑے حسین لہجے کے اندر تلاوت کا آغاز کر دیا۔ اب وہاں پر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس قاری کو یہاں سے ہٹاؤ، اس نے کیا سلسلہ یہاں پہ آ کے شروع کر دیا ہے۔ تو غلام اس کام کی ہمت نہ کر سکا۔ سعید بن مسیب رحمت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اب وہ تو اپنے حسین لہجے کے اندر مصروف ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ یہ کون بندہ اس طریقے سے رات کے اس وقت میں اس انداز پر یہ سلسلہ چلائے ہوئے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اب ان کی اس بات کو سنا تو آپ کی عاجزی کا عالم یہ دیکھیے کہ آپ اٹھے اور مسجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو، میں گورنر ہوں اور میں کون سا کوئی غلط کام کر رہا ہوں کہ میں مسجد میں تلاوت قرآن نوافل کے اندر کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ تعظیم جو مال میں نظر آ رہی تھی وہی خیال، اس کا اہتمام جو ہے وہ مسجد شریف کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کوئی قالین، کوئی جائے نماز اس قسم کی چیز رکھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ مٹی پر، یعنی جو عام مسجدوں کے فرش ہوتے تھے اسی پہ سجدہ کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، نماز خود پڑھاتے تھے۔ اور حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی تو جب آپ تلاوت کرتے ہوئے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 24
وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کا ترجمہ ہے اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے سنا ہے۔ پر پہنچے تو رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پھر آپ اس آیت سے آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ اہل بیت نبوت کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی۔ علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ جب آپ تحائف کا سلسلہ اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کرو کہ احب اللہ لما یغدوکم، کہ اللہ سے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی چیز کو پیش کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے امال سے فرمایا کرتے تھے ابتغوا اہل بیت بہم، یعنی ان اہل بیت کو تلاش کرو جو حاجت مند ہو۔ یعنی ابتدا خیر خواہی کی جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے جو افراد وابستہ ہیں ان سے اس کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے ساتھ محبت و عقیدت کا عالم یہ تھا کہ سرکار کے خاندان سے، حضور کے آستان قدس سے جس کو نسبت حاصل ہوتی وہ ان نسبتوں کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی بیٹی ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت کے پاس آئیں تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ایک بار ان کے گھر کے دروازے کے باہر خاندان بنو امیہ کے بہت سے لوگ دروازے پر انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں اندر بلایا جائے گا، لیکن جب انٹری کا وقت شروع ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو رسول پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کا غلام بھی باہر کھڑا ہے، سب سے پہلے اس کو اندر بلایا جائے۔ یہ نسبتوں کی توقیر اور لحاظ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں۔ احباب گرامی قدر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 6 سال تک مدینہ منورہ میں گورنری کی جو خدمات تھی ان کو سر انجام دیا۔ اس دوران طائف اور مکہ مکرمہ بھی آپ کے زیر انتظام رہے۔ آپ کے عدل و انصاف نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے باسیوں کے دل جیت لیے تھے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ ہوا یہ کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو پیغام بھیجا کہ خبیب بن عبداللہ کو گرفتار کر لیں اور 100 کوڑوں کی سزا دیں۔ چنانچہ خبیب بن عبداللہ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اور جب ان کو 100 کوڑے مارے گئے تو ایک گھڑے میں ٹھنڈا پانی لا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیا گیا، جسے آپ نے خبیب بن عبداللہ پر پھینک دیا۔ سردیوں کے دن تھے اور ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب ان کو قید سے رہا کر دیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے اس فعل پر معافی مانگی جو ان پہ پانی ڈالا تھا۔ ان کے رشتہ دار انہیں گھر لے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت پریشان تھے، چنانچہ آپ نے اپنے معاون ماجشون کو معلومات لینے کے لیے ان کے گھر بھیجا، لیکن جب آپ کا نمائندہ حضرت خبیب بن عبداللہ کے گھر پہنچا تو سامنے منظر یہ تھا کہ حضرت خبیب اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ جب یہ بات آ کر اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تو آپ غش کھا کے زمین پہ گر گئے، اور کچھ دیر بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے اور گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ اور اس واقعے کا ساری زندگی ان کو افسوس رہا، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کی تعریف سن کر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو کہتے بندہ پھولے نہ سمائے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہوا ہے۔ تو یہ اندازہ کیجئے کہ پانی ٹھنڈا ان کے وجود پہ ڈالا
اور اس کا ساری زندگی اس بات کا احساس رہا ان کو، اور اس وجہ سے اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا کہ انہوں نے اپنی گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد دمشق آ گئے، اور دمشق آنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت کی جو قیام گاہ تھی وہ خلیفہ جو ہے اس کی رہائش گاہ کے قریب ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آپ جو خلیفہ تھا، خلیفہ وقت تھا، اس کے آپ یوں کہہ لیجئے معاونین میں اور خاص مشیروں میں شامل ہو گئے۔ جب بھی آپ کو موقع ملتا تو آپ، ولید اس وقت خلیفہ تھا، آپ اس کو اس کی اصلاح کرتے، غلط فیصلوں پہ اس کو ٹوکا کرتے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے زیر اثر پورا نظام سلطنت ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہوتے تھے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت نے ایک دن ولید سے کہا کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی کیجئے۔ کہا جی آپ کا اس وقت مزاج ایسا نہیں ہے، تو جب آپ کا مزاج آپ کے ساتھ دے تو مجھے یاد کیجئے گا، تو پھر میں آپ کو یہ اپنی بات دل کی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ولید نے کہا ابو حفص صاحب کیا کہنا چاہتے تھے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ آپ کے گورنر اور امراء لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں، پھر آپ کو اس کا جھوٹا سچا جرم لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ نے گورنر مقرر کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے گورنروں کو لکھ بھیجئے کہ کوئی گورنر کسی کو قتل نہ کرے جب تک اس کے جرم کی شرعی شہادت آپ تک نہ پہنچا دے، اور آپ اس کو واجب القتل ہونے کا فیصلہ نہ کر دیں۔ یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن غصہ بھی ولید کو آیا، لیکن مشورہ بھی کمال کا تھا، اس لیے اس نے آپ کو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ نے غور سے یہ بات میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، سماعت کی ہو، تو یہ معمولی سی بات نہیں تھی۔ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے پر، ان کے اس مشورے پر اپنے تمام گورنروں کو لکھ بھیجا کہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی شرعی شہادتیں ہمارے پاس بھیجی جائیں گی، اور جب ہم شرعی شہادتوں کو سن لیں گے، فیصلہ کریں گے، تو پھر کسی بندے کا قتل ہوگا۔ آپ کی محل کے اندر یہ جو کوشش اور کاوش تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں کے سر بچ گئے، بہت سارے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں وہ بچ گئی۔ احباب گرامی قدر، ایک اور اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت یہ تو ہم 8-10 سلسلے بھی مسلسل کریں تو تب بھی آپ کا، ابھی تو ہم نے گفتگو یہ نہیں شروع کی آپ کے دور خلافت کی، ابھی تو آپ کی گورنرشپ اور اس کے بعد کی مختصر شارٹ کٹ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر ہر وقت خوف خدا کا غلبہ تھا۔ مسند خلافت پر بیٹھنے سے پہلے بھی ایک بار آپ اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سفر کے لیے اکٹھے نکلے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ ان کے نوکر چاکر اور خیمے اور سواریاں اور کھانے پکانے کے برتن، سب چیزیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا وہاں پر سفر میں پہنچا دی جاتی تھی۔ اچھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سامان وغیرہ ایسا نہیں تھا، مختصر یہ کہ جب منزل پر پہنچے تو سلیمان بن عبد الملک اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ وہ خیمے پہلے سے ان کے وہاں پر نصب تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے۔ تو سلیمان نے کہا انہیں تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے وہ رو رہے تھے۔ تو سلیمان کو اطلاع دی گئی کہ وہ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ تو سلیمان آیا اور کہا ابو حفص کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب ذرا حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت کا جواب سنیے کہ کیا تھا۔ فرمایا امیر المومنین، مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے
میں نے گھر سے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح قیامت میں بھی جس نے جو چیز آگے بھیجی ہوگی وہی اسے ملے گی۔ یعنی جنہوں نے اپنے گھر سے خیمے ساز و سامان بھیج دیے، آپ دیکھو منزل پہ پہنچے ہو تو خیمے آپ کے نصب ہیں، قالین آپ کے بچھے ہیں، سہولتیں آپ کی موجود ہیں، میں نے دیکھے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی، میرا یہاں پر کچھ نہیں ہے، مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا ہے۔ تو قبر کے اندر بھی وہی پائے گا اور وہ حشر کے دن بھی وہی پائے گا جس نے یہاں سے کما کر وہاں کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات، یعنی کہ ہر جگہ پر حق بیانی کرنا۔ صحرا کا سفر تھا، بجلی کڑکنے لگ گئی، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، تو سلیمان بن عبد الملک نے گھبرا کر 1,00,000 درہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت کے حوالے کیا کہ یہ صدقہ کر دیا جائے تاکہ یہ بادلوں کی گرج اور چمک اور موسم کا تغیر کو کوئی بہت زیادہ آفت اور مصیبت کا پیش خیمہ نہ ہو، تو لہذا یہ 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا جائے تاکہ کوئی آفت مصیبت نہ آئے، ہم اس سے بچ جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلیفہ سلمان بن عبد الملک سے کہا کہ میں اس سے بھی بہتر ایک کام آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لے گا۔ سلیمان نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے بعض لوگوں کی جائیداد غصب کر رکھی ہے، وہ واپس دے دیجئے، اور جب ان کو حق والوں کو ان کا حق مل جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہوتا ہے عذاب ٹل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی موقع بھی حق بیانی کا اور دوسرے کی اصلاح کا آیا ہے تو وہاں چاپلوسیاں نہیں ہوئیں، بادشاہ کا عہدہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ جو بات حق تھی، جو اس کی بھی دنیا اور آخرت کے فائدے کی تھی اور جس میں لوگوں کا بھی بھلا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ اسی بات پر عمل کیا ہے۔ ایک مرتبہ دوران سفر مقام عصفان کے قریب پہنچ کر سلیمان نے اپنے لاؤ لشکر کو دیکھا، خیمے ہیں، گھوڑے ہیں، سپاہی ہیں، پوری فورسز ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب بھی بندہ اپنی رعایا کے حسین مناظر کو دیکھتا ہے تو اس پہ طبیعت کے اندر ایک عجیب قسم کی لذت اور خوشی اور طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے اس سفر کے دوران اپنی وہ جو ٹھٹھ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر خوش ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیف تری ما ہاہنا یا عمر، یعنی آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت نے جواب دیا، یعنی مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کو دنیا کھا رہی ہے، آپ سے اس کا سوال اور مواخذہ کیا جائے گا۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ اب آپ ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، غور کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ میرے والد یعنی عبدالعزیز کی بعض صاحبزادیوں کا عبد الملک کی وراثت میں حصہ بنتا ہے، وہ دلوایا جائے۔ سلیمان نے جواب دیا کہ عبد الملک نے ایک تحریر چھوڑی ہے کہ ان کو حصہ نہ دیا جائے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ سسٹر ہیں جن کا حصہ بنتا ہے اور آپ کے والد نے وہ حصہ ان کو نہیں دیا، اور سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے تحریر بنائی ہوئی ہے کہ کسی ان کو حصہ نہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے اور دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کی۔ تو سلیمان سمجھا کہ شاید حضرت عمر بن عبدالعزیز کو میری بات کا یقین نہیں آیا، چنانچہ خادم کو کہا کہ ذرا عبد الملک کی کتاب لانا، آپ یوں کہہ لیے رجسٹر، ذرا عبد الملک کی کتاب لانا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ عبد الملک کی کتاب نہ منگواؤ، اللہ کی کتاب منگواؤ۔ یعنی کس قدر حسین انداز پر اس کو تنبیہ کی ہے کہ بادشاہوں کی کتابیں اور ان کے لکھے ہوئے فرمان نافذ العمل نہیں ہیں، اللہ مالک الملک جو سارے جانوں کا مالک ہے، اس نے وراثت کے اندر جو حصے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ کتاب اللہ کو منگوایا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ کتاب اللہ کے اندر کیا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا،
اور بلکہ بعض تو جناب ان سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ جی حصہ لینا تو ساڑھے نہ تہاڈی بول چال ختم ہے جی، اسی تے پھر جناب تہاڈے کچھ نہیں تسی ساڈے کچھ نہیں لگدے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس عنوان پر ایک پورا سلسلہ کریں گے کہ بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے اور کسی کو بھی وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے جس کا حق اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا ہے۔ مختصر کرتے ہیں مزید بات کو۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک شدید بیمار ہو گیا اور المختصر کہ اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ لیجئے جناب، اب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھ کے سنایا جاتا ہے سلیمان بن عبد الملک کے انتقال و تدفین کے بعد کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب شور اٹھ رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا انداز اور آپ کا تقوی و طہارت اور آپ کے جو امور خیر میں دلچسپیاں تھیں، یہ ساری چیزیں تو پہلے سے مشہور تھیں۔ اب لوگ جوک در جوک کہ عمر بن عبد العزیز اور معاملہ کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظر نہیں آ رہے، اور جب ان کو کافی زیادہ تلاش کیا گیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ جامع مسجد کے کونے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے رو رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کو سہارا دے کر سامنے ممبر پر لایا گیا، کافی دیر تک روتے رہے اور سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی، اے لوگو اللہ کی قسم ہے میں نے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے خلافت کا سوال نہیں کیا۔ حضرت حماد علیہ رحمت کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو رونے لگے، تو آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا مجھے احساس ذمہ داری سے بڑا خوف آتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دل میں مال و دولت کی کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا بالکل بھی میرے دل میں مال و دولت کی کوئی محبت نہیں ہے۔ تو حضرت حماد علیہ رحمت نے ان کو جواب دیا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اب آب گرامی قدر غور کریں، عہدے ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز وجہ یہ ہے کہ جن کو چڑھ جاتے ہیں شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذمہ داری کا بوجھ کیا ہوتا ہے، اور عمر بن عبد العزیز اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ میرے کندھوں پر پوری سلطنت کا بوجھ آ گیا ہے، ایک ایک فرد کا حق، ان کے حقوق کا بھاری بھرکم بوجھ جو ہے وہ میرے کندھوں پر آ چکا ہے۔ اللہ غنی حمید۔ آپ خوش لباس تھے، عمدہ عطر استعمال کرتے تھے، بالوں میں خاص قسم کی چمک تھی، بڑی بہترین زندگی، بڑی حسین زندگی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گزارا کرتے تھے، لیکن جب خلافت سپرد کی گئی ہے تو گھٹنوں میں سر دے کے روتے رہے۔ اور المختصر یہ کہ پھر آپ نے اس دن دعا مانگی، اے اللہ مجھے عقل نافع عطا فرما اور جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اسے میری نظر میں اہم بنا دے اس چیز کے مقابلے میں جو مجھ سے دور ہونے والی ہے۔ اور پھر آپ گھر تشریف لائے اور عطر والے کپڑوں کو پانی سے دھو ڈالا۔ حضرت امام خزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز نے نبی مکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اور جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو فرمایا تھا کہ تم عن قریب میری امت کے معاملات کے والی بنو گے تو خون بہانے سے بچنا، کیونکہ لوگوں میں تمہارا نام عمر بن عبد العزیز اور اللہ کے ہاں جابر ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی ذمہ داری ملنے کے بعد بھی پھر بھی لوگوں کو برملا کہا کہ اگر تمہیں میرا خلیفہ بننا پسند نہیں ہے تو میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تمام کے تمام افراد نے کہا
کہ آپ کی صورت میں ہمیں عظیم نعمت ملی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مزید بات کو ہم مختصر کرتے ہیں۔ اصول ہوتے تھے بادشاہوں کی، بادشاہیوں کے، خلفاء کی مسند حکومت کو سنبھالنے کے، شاہی پروٹوکول۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ایسا ہوا کہ جب نامینیٹ کر دیا گیا، وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا گیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب نکلے تو ترکی گھوڑے اعلیٰ درجے کے پوشاکیں پہنے ہوئے اور خدام سارے کے سارے سامنے تشریف رکھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ رسم ہے کہ یہ گھوڑے پالے جاتے ہیں اعلیٰ درجے کے، اور اس پر یہ نیا خلیفہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی ان پہ سوار نہیں ہوا، جس نے نیا خلیفہ بننا ہوتا ہے ان پر وہی بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا میرا خچر لے کے آؤ، اور فرمایا یہ سارے گھوڑے اور پوشاک کے بیت المال کے اندر جمع کروا دی جائیں۔ پھر دوسری رسم یہ ہوتی تھی کہ محل میں پہنچنے سے پہلے جب کوئی مسند خلافت پر بیٹھتا تھا تو اس کے لیے شاندار قسم کے خیمے نصب کیے جاتے تھے، قیمتی قالین بچھائے جاتے تھے، اعلیٰ درجے کے تکیے رکھے جاتے تھے، اور پہلی وہ مسند تیار کی جاتی تھی، اور نامینیٹ جو خلیفہ ہے وہ آج پہلے روز ان خیموں کو رونق بخشتا تھا، اور رستے کے اندر جیسے ہمارے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، قالین بچھائے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ سارے تکلفات کس لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ رسم ہے کہ جو اس محل کی مطلب کہ بادشاہت کو سنبھالتا ہے اس کے لیے یہ نظام کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ رحمت گئے اور وہ قیمتی قالینوں کو اٹھا کے سادہ کپڑا بچھا تھا اس پر تشریف فرما ہو گئے، اور آرڈر جاری کر دیا کہ یہ سارے قیمتی خیمے، یہ سارا قیمتی سامان سب کا سب بیت المال میں جمع کروا دیا جائے، اور آئندہ سے ہمارے لیے اس قسم کی کسی چیز کا انتظام و اہتمام نہ کیا جائے۔ ایسے ہی آپ کو عمر ثانی نہیں کہتے، سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ تک 5 خلفائے راشدین مہدیین ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئیں، اور فرما اب شاید ایسی خلافت راشدہ کا جو تصور ہے وہ صرف اور صرف حضرت امام مہدی کی جلوہ گری پر ہی پورا ہوگا، وگرنہ 5 خلفاء کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ان خلفاء کے دور کی حسین یاد تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے سامنے واضح طور پر اللہ کی حمد اور درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا تھا، اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقوی اختیار کرو، اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرو، بے شک جو آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی حاجات کو خود پورا فرما دے گا۔ اے لوگوں تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور موت سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات ختم کر دے گی۔ اے لوگو تم اپنے آباء و اجداد کے احوال میں غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کے چلے گئے، اسی طرح تم بھی آئے ہو اور ایک دن چلے جاؤ گے۔ اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث ہوگی، لہٰذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور بے شک یہ امت اپنے رب اس کے نبی اور اس کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرے گی۔ اچھا، پھر ایک اور معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت کے بادشاہ جو پہلا فوت ہو جاتا تھا اس کا جو سامان ہوتا تھا اس میں عطریات ہوتے تھے، پوشاکیں ہوتی تھی، زیورات ہوتے تھے، بادشاہ جس قسم کی چیزیں پہنا کرتے تھے وہ سارا سامان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں لایا گیا۔ کہا جناب یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ رسم ہے۔ فرمایا سارا سامان چکو تو بیت المال سے جمع کروا دو، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ 300 سپاہی آپ کہہ لیجیے اس کو شاہی دستہ کہتے ہیں، اور 300 افراد باڈی گارڈ کے طور پہ مقرر ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرڈر جاری کر دیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کان کھول کے سنو، مجھے وہ جو 300 حارسین تھے، باڈی گارڈ تھے، فرمایا کہ حفاظت اللہ رب العزت فرمانے والا ہے، تو مجھے اتنے بندے نہیں چاہیے کہ میں اپنی حفاظت پہ 300 حارسین مقرر کروں، تو لہٰذا تم میں سے کوئی رہنا چاہتا تو 10 درہم سے یا 10 دینار سے زیادہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتا، اور جو جانا چاہتے ہیں کوئی اور کام تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، مجھے تم 300 افراد کی ضرورت نہیں۔ اور 300 جو ویسے شاہی دستے کا حصہ ہے آپ نے ان سب کے لیے بھی اعلان کر دیا
کہ ایسے تکلفات کی اب میرے دور حکومت کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک اور کمال کا کام کیا کہ جو قصر خلافت تھا، یعنی محل ہوتا ہے، آپ نے اس کے اندر بھی رہائش اختیار نہیں کی، بلکہ اپنی سادہ رہائش گاہ جو تھی اسی کے اندر قیام فرمایا۔ اب وزیروں مشیروں کو جناب پالے پڑ گئے، انہوں نے کہا بندہ بڑا سخت آ گیا ہے، یہ تو ہر شے اٹھاتا ہے، بیت المال میں جمع کروا دیتا ہے، اس کی نظر میں تو دنیا ہیچ ہے، روپے پیسہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، کسی چیز کو گلے سے نہیں لگا رہا۔ اب ان کے پاس آخری حربہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا کہ خوبصورت سے خوبصورت کنیزوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت کی خدمت میں بھیج دیا کہ شاید یہ ان کا دل لبھانے اور متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جب وہ بن سنور کر کنیزیں ان کی خدمت میں آئیں تو آپ نے ایک ایک سے ان کا تعارف پوچھا۔ کوئی کہہ رہی تھی میں فلاں علاقے کی ہوں اور مجھے زبردستی لایا گیا اور آپ کے پاس ہوں، میں فلاں علاقے کی ہوں۔ آپ نے ایک ایک کے لیے سواری منگوائی اور ان کو ان کے علاقوں اور مالکوں کی طرف بھجوا دیا، یعنی ان کی بھی جان چھوٹ گئی۔ اور اس سے یہ وزیر مشیر قسم کے لوگ مایوس ہو گئے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اب عیاشیاں نہیں چل سکتی، من مانیاں نہیں چل سکتی، اور ہوس اور خواہشات کی جو ناجائز خواہشات کی جو تکمیل ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کے لیے بڑی کڑی شرائط کا تھا۔ آپ نے فرمایا جو میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے، اسے 5 باتوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ نمبر 1، عدل و انصاف کی جو صورتیں ہم سے اوجھل ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ ان باتوں میں ہماری رہنمائی کرے۔ نمبر 2، حق و انصاف کے قیام میں ہماری مدد کرے۔ نمبر 3، جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ان کی ضرورتیں ہم تک پہنچائے۔ نمبر 4، ہمارے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 5، ہماری اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے۔ جو شخص ان 5 باتوں کا التزام نہیں کر سکتا اسے ہماری صحبت و ہم نشینی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور بڑا اہم سلسلہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نیا بادشاہ خلیفہ بنتا تھا تو شعراء کے لیے بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سال بھر کی روٹیاں جمع کرنے کا موقع بنتا تھا۔ چنانچہ کہ عرب کے قرب و جوار کے بڑے بڑے شعراء انہوں نے بھی جناب اپنی سواریوں کا رخ کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت کی طرف۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رویہ وہی رہا جو مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں بھی ان کی صحبت علماء، فقہاء اور درویشوں سے ہوتی تھی، یہاں بھی ان کے محل کے اندر جن کی رسائی تھی وہ طبقہ اہل علم کا تھا۔ اور یہ جناب جو شعراء ہیں، بڑی شارٹ کٹ سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دور کا بڑا مشہور شاعر جریر تھا، تو آپ سے کہا جاتا تھا شعراء بڑے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا ساڑھا نال کی کام ہے۔ مختصر یہ کہ جریر کو جناب وہ آپ کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع مل گیا اور وہ آپ کی خدمت کے اندر آ گیا، تو اس نے بہت سارے علاقوں کی بات کی۔ آپ نے فرمایا تم اپنا معاملہ بتاؤ کہ تمہارا ہمارے پاس کیا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا جی میرا معاملہ یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، میرا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جیب سے تمہیں 20 درہم دیتا ہوں کہ تم مسافر ہو، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ جریر وہ آپ سے وہ بھی غنیمت سمجھ کے 20 روپے لیے، اور جب اس شاعر کو دوسرے شعراء نے دربار خلافت سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور پوچھا جناب کی حالات نے اندروں، تو انہوں نے کہا اپنا راستہ ناپو، یہ شخص شاعروں کو نہیں دیتا بلکہ گدھا گھروں کو دیتا ہے، یعنی فقیروں بیکاریوں کو دیتا ہے، شاعروں کو کچھ نہیں دیتا۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور خلافت کی حسین ترین بات تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے تو فرمایا میرے لیے 2 نیک صالح مرد تلاش کرو، تو 2 حضرات لے آئے۔ تو آپ نے ان سے التجا کی کہ میرے ہر کام پہ نگاہ رکھیے، میری ایک ادا پہ نگاہ رکھیے، جہاں میری اداؤں، حرکتوں، فیصلے اور کام کو اللہ رسول کے حکم کے خلاف پائیں تو مجھے خبردار کر دیجئے تاکہ میری اصلاح ہو جائے اور میں غلطی سے باز رہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تقوی اور خوف خدا کس قدر تھا،
اس کی ایک حسین جھلک اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو وہاں پر ان کی حالت یہ تھی ایک وقت کے اندر کہ ان کی کہیں چادر زمین پہ گھس رہی تھی۔ یہ ان کے مدینہ شریف کے قیام کے دوران کا واقعہ۔ تو حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے لڑکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چادر ٹخنوں سے جو نیچے ہو وہ دوزخ میں جلے گی۔ جو ان کی تہمت کا کپڑا نیچے لٹک رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جوانی تھی، غضبناک نگاہوں سے محمد بن کعب کو دیکھا، کہا جی آپ اپنی راہ لیں۔ یہ مدینہ پاک میں قیام کے دوران کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بن گئے، تو آپ نے دریافت کیا حضرت محمد بن کعب کے بارے میں، یعنی اس دور کی وہ بات یاد تھی کہ انہوں نے مجھے سرکار کا فرمان سنایا تھا اور میں نے جوانی کے اس عالم کے اندر ان سے یہ بات سن کر کہہ دیا تم اپنی راہ لو، حالانکہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ جس شہر میں وہ تھے وہاں کے گورنر کو خط لکھا، اور گورنر کو خط یہ لکھا کہ محمد بن کعب علیہ رحمت ملیں تو انہیں ہمارے پاس لایا جائے، زاد راہ ان کو دیا جائے، اور ہاں اگر وہ آنا پسند نہ کریں تو ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ اس دور کے علماء کی شان تھی۔ چنانچہ گورنر نے ان کو پیغام دیا۔ حضرت محمد بن کعب نے فرمایا زاد راہ تو یعنی میں خرچہ پانی تو راہ کا سفر کا نہیں لوں گا، لیکن خلیفہ کے پاس ضرور جاؤں گا۔ تو حضرت محمد بن کعب علیہ رحمت جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی گی کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ اپنا راستہ لیجئے، میں آج آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دور خلافت کی حسین ترین یادوں اور حسین ترین باتوں میں سے یہ ہے کہ آپ سے پہلے کے جو خلفاء گزرے، بادشاہ گزرے، انہوں نے بہت کچھ کیے تھے، ظلم و ستم، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے تھے، لوگوں کے مال و اموال پہ قبضے کیے تھے۔ آپ نے ایک ایک چیز کی فہرست منگوائی، ایک ایک رجسٹر منگوایا جس کا جہاں جو حق بنتا تھا، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینوں پہ جائیدادوں پہ قبضے کیے، پھر ان کی دستاویزات بنائی۔ آپ نے ایسی زمینیں کہ جن پر ان سے پہلے کے بادشاہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، ناجائز طور پہ جگہیں اپنے قبضے میں لی ہوئی تھیں، لوگوں سے ظلماً چیزیں لی ہوئی تھیں، آپ نے ان تمام دستاویزات کو پھاڑ دیا۔ یہاں تک کہ خاندان کے لوگوں نے کہا تھا آپ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں رکھ رہے، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا ان کا اور میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی عطا سے کبھی بھی مایوس نہیں ہے۔ تو ہر طرف مختصر سی مدت کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر طرف عدل و انصاف، عدل و انصاف، عدل و انصاف آپ کی ذات کے ساتھ، آپ یوں کہہ لیجیے ایسا جڑ گیا کہ آج بھی جب عدل و انصاف والے کسی حاکم کی بات ہوگی تو حضرت فاروق اعظم کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات پاک ہے۔ آئیے ایک بڑی کمال کی بات سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں، ان کا نام عبدالعزیز ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض گورنروں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تحریری طور پہ درخواست پیش کی کہ ہمارے شہر کی حالت مرمت طلب ہے، اگر امیر المومنین مناسب خیال کریں تو کچھ بیت المال سے رقم مختص کر دیں تاکہ اس سے شہروں کی اصلاح و مرمت کی جائے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گورنروں کی اس تحریری استدعا کا ایک جیسا جواب ہی گورنروں کو لکھا، اور میں جملہ سامعین سے کہنا چاہتا ہوں ذرا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ 2 سطروں پر مشتمل جواب پڑھیے اور محفوظ کیجئے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ آپ نے سب کو لکھا کہ ہمارا خط ملتے ہی عدل و انصاف کا قلعہ، جس کو ہمارے ہاں غلط العام بولی بن گئی قلعہ کہتے ہیں، ہمارا خط ملتے ہی
عدل و انصاف کا قلعہ فوراً مضبوط و مستحکم کر لو اور شہری راستوں کو ظلم و ستم سے محفوظ کر دو. اس طریقے سے شہروں کی اصلاح و مرمت ہو کر وہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے. یعنی وہ ظاہری طور پہ باتیں کر رہے ہیں سڑکوں کی، عمارتوں کی، بلڈنگوں کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو جواب دیتے ہیں کہ قلعہ مضبوط کرو عدل و انصاف کا، اور رہ گئی رستوں کی بات تو اپنے رستوں پر ظلم اور ستم کو انٹر نہ ہونے دو، تمہارے علاقے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ کے تقوی کی یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ کس قدر مذموم فعل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادگی زندگی کا حصہ بن چکی تھی. کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، آپ کی زوجہ پاک فرماتی ہیں کہ آرام تو ایسے تھا جیسے بالکل قریب بھی نہیں پھٹکتا، آپ کے مصلے پہ بیٹھے روتے رہتے تھے. اور علماء سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب بتائیے میرے لیے رعایا میں عدل و انصاف کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ تو آپ کو بعض بزرگوں نے فرمایا تھا کہ رعایا میں بڑوں کو ماں باپ کی مثل، برابر والوں کو بہن بھائیوں کی مثل، اور چھوٹوں کو اولاد کی مثل سمجھیے گا، اور پھر ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورے کیجیے گا. اسی فکر کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوب صحت مند تھے، کمزور ہو گئے، روتے رہتے تھے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سے کو ملنے کے لیے آیا، دوران گفتگو رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گیا. تو اس حاضر ہونے والے نے کہا کہ حضرت آپ غلام سویا ہوا ہے، اس کو اٹھا لیں کہ یہ چراغ جلا دے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ بیچارہ سویا، اس کی نیند خراب نہیں کرنی، میں جلاتا ہوں. تو اس نے کہا جی میں اٹھتا ہوں. فرمایا تم مہمان ہو، یہ مہمان کی تعظیم کے خلاف ہے کہ وہ اٹھے اور ہمارے گھر کا وہ ہمارا مہمان بھی ہو اور ہمارا کام کرے. آپ خود اٹھے، چراغ روشن کر دیا اور واپس آئے. اور جملہ سنیں انہوں نے کیا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ چراغ جلانے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور چراغ روشن کر کے آیا ہوں تو میں اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. یعنی میرے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی. تو مطلب میں یہ کروں یہ تصور بندے کو اوپر کی طرف نہیں جانے دیتا، یہ تصور بندے کو کچھ کرنے نہیں دیتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عالم اور کیفیت. اس کی ایک اور جھلک دیکھیں آپ کہ جب آپ زمینیں واپس کر رہے تھے، باغات واپس کر رہے تھے، ایک ایک چیز، تو آپ کی نظر پڑی آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کے اندر قیمتی نگینہ تھا، تو وہ آپ کو ولید نے دیا تھا. تو آپ نے فرمایا، انگوٹھی اتار کے فرمایا یہ بھی بیت المال میں جمع کروا دو، یہ بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. ایک ایک چیز بیت المال کی طرف جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دی جائے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دی جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ بہت سارے مہمان جمع تھے، کھانا آ گیا. اب وہ کھانا شاہی کچن سے آیا تھا، تو شاہی کچن سے کھانا آیا ہے، آپ نے کھانا شروع نہیں کیا. جب آپ نے شروع نہیں کیا تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ نے فرمایا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں شروع کر رہے. تو آپ نے فرمایا میری ایک شروع نہ کرنے کی وجہ ہے. اور یوں آپ نے خادم کو بلایا اور اس کو 2 درہم دیے کہ یہ شاہی باورچی خانے کے کھاتے میں جمع کروا دیے جائیں، جو کھانا میں نے کھانا ہے. وہ پیسے جمع کروائے اور پھر کھانے کی ابتدا کی. یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور وقت کافی ہو گیا، آج کے سلسلے کی یہ آخری بات آپ سے کریں، اور انشاءاللہ گاہے گاہے آپ کی مختلف خصوصیات اور آپ کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ گوش گزار کرتے رہیں گے. کہ رات ہی کا وقت تھا تو آپ کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جناب مجھے آپ سے بات کرنا ہے. کہا جی بتائیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھ سے ذاتی طور پہ کرنا، یہ سرکاری امور کی کوئی بات ہے؟ کہا نہیں جی ذاتی طور. تو آپ نے چراغ بجھا دیا. کہا جی چراغ تو روشن ہے. فرمایا اس میں چراغ میں بیت المال کا تیل ہے اور تم مجھ سے ذاتی بات کرنا چاہتے ہو. میں تو سرکاری کام کر رہا تھا اس لیے یہ چراغ جلایا ہے، میں اسے ذاتی استعمال کے اندر نہیں لایا کرتا. یہ ہے خلیفہ عادل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے روزانہ گھر کا خرچہ صرف 2 درہم تھے. یوسف بن یعقوب کابلی کا بیان ہے
کہ عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت ایک ٹوپا پہنتے تھے اور آپ کے گھر میں 3 پاؤں کی ایک اونچی گھڑونچی رکھی ہوئی تھی، سٹینڈ، جس کے سرے پر مٹی کا ایک دیا بنا ہوا تھا، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا اور گھر کی ساری روشنی صرف یہی اس چراغ سے ہوا کرتی تھی۔ عطا خراسانی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے کہا پانی گرم کر کے لاؤ، چنانچہ وہ شاہی باورچی خانہ سے پانی گرم کر کے لایا۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ یہ ہمارے گھر سے لکڑیاں نہیں لیں، شاہی باورچی خانے سے پانی گرم کر کے لائے ہیں، تو آپ نے 1 درہم کی لکڑیاں شاہی کچن کے اندر رکھوائیں۔ یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم، کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ان کی ذات پر۔ میں پڑھتے پڑھتے مجھے امام سیوطی کی لکھی کہ ایک اور بات سامنے آ گئی اور بڑی کمال کی بات ہے، غور سے یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت کا دل کیا ایک دن سیب کھانے کو۔ تو اندازہ کریں نا جناب کہ خلیفہ وقت ہے اور سیب کھانے کو دل کر رہا ہے، کیا نہیں حاضر ہو سکتا۔ تو آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے، یعنی یہ خبر پہنچی تو رشتہ داروں میں سے کسی نے سیب بھیج دیا۔ آپ نے وہ سیب پکڑا اور کہا کہ خوشبو بھی بڑی پیاری اور رنگت بھی بڑی اچھی ہے، اور پھر غلام سے کہا کہ یہ سیب لے جاؤ اور بھیجنے والے کو ہمارا سلام کہنا اور سلام کے بعد اس کو واپس کر دینا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو خادم نے عرض کی حضور یہ تحفہ بھیجنے والا آپ کا چچا زاد بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے، اور حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا تو سرکار علیہ السلام ہدیے کو قبول فرماتے، ہدیہ تحفہ میں آئی چیز کو نوش بھی فرماتے، تناول بھی فرماتے۔ کتنی پیاری مثال دی ان کے خادم نے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جواب بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا افسوس، تم کو جاننا چاہیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو چیز وہ حضرات بھیجا کرتے تھے وہ تحفہ و ہدیہ ہوا کرتی تھی، اور میرے پاس یہ جو سیب آیا ہے یہ رشوت ہے۔ سرکار ہدیے کو قبول فرما کے تناول اور نوش فرماتے تھے، اور یہ رشوت ہے، لہذا ہدیہ ہوتا تو ہم اس کو قبول کر لیتے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ ان کے مزار کے ساتھ، جن کا ہم 2 دن ہو گیا آج ذکر کر رہے ہیں، ان کے مزار پرانوار کے ساتھ ان غنڈوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ اب آب گرامی قدر، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کسی کو بھی کسی بھی نظریے کی آڑ میں اس مذموم فعل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں اور اہل بیت اعظام ہوں، للہ الحمد، جو مسلمان ہے اس مسلمان کے لیے ان تمام کا احترام اور ان کی محبت، آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا یہ تصور خطرناک ترین تصور ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار میں سے، خاندان رسول کریم علیہ السلام میں سے کسی کے مزار شریف کے ساتھ بے ادبی ہو تو کوئی بندہ یہ کہتے ہم تو صحابہ کرام کے ماننے والے، اہل بیت کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یا حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات طیبات کے ساتھ ایسا سلوک ہو، تابعین یا اولیاء کے تو کہنے ہم تو جناب اعلی اطہار کے ماننے والے ہیں۔ سرکار سے جس کو نسبت ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ اچھی روش نہیں ہے، یہ بڑا گھناؤنا، برا اور مذموم فعل ہے۔ اس سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے دلوں کو اذیت پہنچی ہے، اور اس لیے ہم دل جلے لوگ کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس ایک ہی چیز تھی کہ ہم مذمت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ حضرات تک یہ بھی پہنچایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت تھے، کیا ان کا مقام ہے اور کیا ان کی شان ہے۔ کل 10 شوال المکرم ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ہماری نشست اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر پر مبنی ہوگی۔ تو آپ سب حضرات کو دعوت ہے کہ تشریف لائیں،
اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ جی کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ سیفی والوں کا سوال ہے کہ قیامت والے دن آدمی کو والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے پکارا جائے گا؟ یہ ہمارا کلپ ہے یوٹیوب پر، جو واحد ٹی وی چینل بنا ہے یوٹیوب پر، اس پر یہ کلپ بھی ہے، بلکہ ہم ان سے کہیں گے کہ وہ فیس بک پہ بھی اس کو چڑھا دیں۔ تو یہ مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے باپوں کے، تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا اچھے نام رکھو۔ یہ ہمارا ایک موضوع تھا، نام کیسے رکھنے چاہیے، اس میں بھی یہ حدیث پاک بیان کی گئی تھی۔ تو لہذا یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ حدیث میں ذکر نہیں، حدیث میں تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال یہاں تحریر میں آ چکا ہے، تو اس کو پورا غور کر کے انشاءاللہ عز و جل کل جواب عرض کیا جائے گا۔ جناب محمد بلال صاحب ہیں جی، جناب شفقت رسول صاحب ہیں، جناب محمد فاروق خان صاحب ہیں، ادریس ہاشمی صاحب ہیں، لیاقت علی صاحب ہیں، فیصل نسیم صاحب ہیں جناب۔ ماشاءاللہ زاہد بھائی بھی آج زیارت ہو رہی ہے فیصل آباد سے، جناب نور آصف صاحب، جناب خوش آمدید آپ سب حضرات کو۔ محمد شاہبان دعا دے رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر۔ اور چودھری وقاص علی ہیں، محمد بلال، آپ تمام حضرات جتنے بھی ہیں، جتنے پہلے بھی جڑے ہوئے تھے، سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالی کل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا۔ محمود علی قادری صاحب جی، وعلیکم رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ جی آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی ہیں جی، اہلا و سہلا۔ دلدار حسین صاحب جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ صبح 7 بجے انشاءاللہ تعالی 92 پہ جو پروگرام ہوتا ہے صبح نور، اس میں یوم ولادت اعلیٰ حضرت کی نسبت سے شرکت ہوگی، اور رات کو پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آپ کی محبتیں، اور شیئر کرنے والا جو سلسلہ ہے وہ آپ احباب نہ بھولا کریں، یاد سے پیغام جو ہے اس کو آگے پہنچا دیا کریں۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب ہے جی، خوش آمدید۔ شاید آج کوئی نیٹ کی سپیڈ میں، وگرنہ نام تو آتے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے مالک، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ اے کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگار بے اولادوں کو نیک اولاد، مقروضوں الہ العالمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ اے ہمارے مالک، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے کریم ہماری مشکلوں کو حل فرما، حاجات کو پورا فرما، دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے، عالم اسلام کی خیر فرما۔ مالک الملک ایسے درندوں کو نیست و نابود فرما جو تیرے پیاروں کے مزارات طیبات کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں۔
الہی جتنے احباب ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔